الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الكونين رسول الثقلين مقتدى الحرمين فخر العالمين، سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم وعلى آل طيبين الطاهرين. أما بعد، قال الصادق آل محمد: كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا عيبا. صلوات بھائی بابا ملک چاہنے والوں، خاندان عصمت و طہارت، خاندان نبوت سے محبت اور مودت رکھنے والوں، حسینیوں، ہمیں ناز ہے کہ ہم ایک ایسے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس مذہب، جس مکتب کے تقدس کا کلمہ دشمن نے بھی پڑھا ہے. دشمن نے یہ تسلیم کیا کہ دنیا میں اگر مقدس ترین مذہب کو دیکھنا ہے تو وہ شیعہ مذہب ہے. اچھا، کیونکہ جس امام کے نام پہ آج جمع ہیں، نام تو جعفر ہے لیکن اپنے جد مصطفیٰ کی طرح ان کو بھی امت نے صادق تسلیم کیا ہے. ہمارے یہ وہ مولا ہیں، جب لوگ اپنے امام کی تعریف کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اہل سنت کے بھائی جب امام ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کون تھے، کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. کیا اعزاز کس کے لیے؟ امام ابو حنیفہ کے لیے. اعزاز کیوں مل رہا ہے؟ شاگرد ہے چھٹے امام کا. کوئی بات نہیں، وہ شاگرد ہے جس امام کا ہم اس امام کے مرید ہیں. آپ کو اس کی شاگردی پہ ناز ہے، ہمیں اس امام کی امامت پر ناز ہے، ہمیں اس امام کی ولایت پر ناز ہے، ہمیں اس امام کی عصمت پر ناز ہے، ہمیں اس امام کی سچائی پر ناز ہے، ہمیں اس امام کے علم پر ناز ہے، طہارت پہ ناز ہے. یہ امام وہ امام ہے جس کے کلام میں اور مصطفیٰ کی بات میں کوئی فرق نہیں. اس لیے میرے مولا جب بھی فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ کہا یا جبرائیل نے یہ کہا، کسی نے سوال کیا مولا جبرائیل تو نبی پر آتے تھے تو آپ اپنے لیے کیوں کہتے ہیں اس طرح سے؟ تو شاید مولا یہ فرماتے ہوں گے کیا آپ نے ہمارے جد کی حدیث نہیں سنی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. ان کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا کے 4 امام، چاروں کی بات میں فرق. ہمارے 12 امام، 12 کی ایک بات ہے. ہمیں ناز ہے 12 پر، ہمیں ناز ہے امام صادق پر، ہمیں ناز ہے صادق آل محمد پر. امام نے کیا فرمایا؟ اے ہمارے شیعہ، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث عیب نہ بننا. اے شیعہ، کہیں آپ رہتے ہیں، اگر کوئی آئے معلوم کرے، سوال کرے کہ مجھے ایماندار شخص سے ملنا ہے تو آپ کا مخالف بھی کہے وہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے. لوگ آپ کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ یہ ایماندار ہے، یہ سچا ہے، جی یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے. امام فرماتے ہیں ہمارے ایسے شیعہ بنو. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی نشانی یہ کہ وہ اول وقت نماز پڑھتا ہے. ہمارے شیعہ کی نشانی یہ کہ وہ سچ بولتا ہے. ہمارے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب تقویٰ ہوتا ہے. ہمارے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے. ہمارے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ادب ہوتا ہے، اس میں اخلاق ہوتا ہے، وہ صاحب اخلاق ہوتا ہے، صاحب ادب ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اول وقت نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی زندگی ہماری خوشنودی کی خاطر ہے. وہ زندگی اس لیے گزارتے ہیں کہ ہم زندگی گزاریں، ہم وہ کام کریں ہمارے وقت مولا ہم سے راضی رہیں. یعنی امام کا شیعہ وہ جو امام کی رضا کے مطابق،
امام کے اقوال کے مطابق، امام کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری. اچھا یہ امام وہ ہے، دنیا نے لکھا کہ اس امام کا ایک مدرسہ تھا جس میں 4000 سے زیادہ شاگرد پڑھتے تھے. 4000. جس امام کے شاگرد ہوں وہ شاگرد خالی شیعہ نہیں تھے، سنی بھی تھے. امام کے شاگرد خالی مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی تھے. امام کے شاگرد خالی مدینے کے نہیں تھے، مکہ کے تھے، بصرہ کے تھے، جی خراسان کے تھے، یمن کے تھے. یعنی امام کے دروازے پہ ہر مذہب کا، ہر مکتب کا انسان آیا علم حاصل کرنے کے لیے. کس کے دروازے پہ؟ صادق آل محمد کے دروازے پہ لوگ علم کے لیے آتے تھے. کیوں نہ آتے؟ کیونکہ یہ صادق آل محمد باب العلم علی کا بیٹا ہے. نبی شہر علم، علی باب علم ہے، تو اسی علی کا یہ بیٹا ہے. دنیا نے کہا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں صادق آل محمد جیسا فقیہ ترین شخص نہیں دیکھا. ان کے اماموں نے مانا کہ صادق آل محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی صادق آل محمد جیسا نہیں ہو سکتا تو صادق آل محمد کے جد مصطفیٰ کی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ علی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ مت سوچیں کہ ہم ایسے نہیں. تم کچھ بھی ہو، لیکن اہل بیت کے مقابلے میں، اہل بیت کے شیعہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ کائنات میں اللہ نے جتنے کمال کے رشتے بنائے ہیں وہ سارے رشتے اس خاندان میں ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں ہیں. جس بھی کمال کی آپ طلب رکھتے ہیں، آپ کی تشنگی در بطول سے دور ہوگی، آپ کی تشنگی در علی سے دور ہوگی، آپ کی تشنگی صادق آل محمد کے مکتب سے پوری ہوگی. کیونکہ یہ علم کا مرکز ہے، یہ نبوت کا مرکز ہے، یہ رسالت کا مرکز ہے. دیکھیں ایک شام سے شخص آیا، چل بڑی تیاری کر کے آیا کہ جانا ہے شیعوں کے امام سے مناظرہ کرنا ہے. یہ آئے مولا کی بارگاہ میں. مولا نے سوال کیا کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں شام سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ مناظرہ کرتے ہیں، آپ علمی بحثیں کرتے ہیں، آپ علم کا شعرا سن کے میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں. میں آپ سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کس چیز کے بارے میں سوال کرو گے، مناظرہ کرو گے؟ کہا پہلے قرآن کے بارے میں. امام نے فرمایا یہ میرا شاگرد عمران بیٹھا ہوا، اس سے بات کرو. کہا کہ میں آپ کے لیے تیاری کر کے آیا ہوں. امام نے فرمایا یہ میرا شاگرد ہے، اگر تو نے میرے شاگرد کو شکست دے دی گویا مجھے شکست دے دی. یہ میرا شاگرد ہے. کیسا شاگرد تھا میرے مولا کا کہ مولا کو اس پر ناز ہے. مولا کیا فرماتے اس کو تو نے شکست دی تو مجھے. یہ حیران رہ گیا، میں تو اس سے آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے. عمران سے اس نے جب قرآن کی قرات کے بارے میں سوال جواب کیے، جب مولا کی شاگرد کے جوابات سنے، یہ لاجواب ہو گیا. امام نے فرمایا کیسا پایا؟ کہا کہ جو آپ کے لیے سنا تھا بالکل اسی طرح آپ کے شاگرد کو پایا ہے میں نے. اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میری توقعات سے بہتر اس نے جوابات دیے ہیں. مولا نے فرمایا اور بات کرنی ہے؟ کہا کہ میں لغت میں بات کروں گا. امام نے ابان بن تغلب امام کے شاگرد تھے. امام نے فرمایا ان سے بات کرو. کہا کہ نہیں آپ سے. مولا نے فرمایا یہ میرا شاگرد ہے، اگر آپ نے اس کو ہرا دیا تو مجھے شکست دے دی، مجھے ہرانے آئے ہو نا، اسے میرے شاگرد سے بات کرو. کتنا ناز ہے مولا کو. ابان بن تغلب سے بات ہوئی اس کی. یہ شکست کھا گیا شام سے آنے والا سازشی. شام کبھی سازش کا مرکز رہا ہے، ابھی تو علی والوں نے سنبھال لیا ہے الگ بات ہے، لیکن پہلے یہ منافقین کا مرکز رہا ہے. پھر کہا کہ میں علم کلام میں بحث کروں گا. امام نے حشام کو کی طرح بشارہ کیا. علم کلام میں حشام نے اس کو جب لاجواب کیا، امام نے فرمایا کیسا پایا؟ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کے متعلق سنا تھا وہ آپ کے شاگردوں میں پایا، اور آپ کے شاگردوں کے جو بہترین جواب سنے مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسے کوئی بہتر جواب دے سکتا ہے. کیوں جواب نہ دیں؟ وہ علی والے تھے. کیوں جواب نہ دیں؟ ان کا تعلق صادق آل محمد سے تھا. ہم کہتے ہیں ہمارے امام دور کی بات ہے، دنیا کے امام، دنیا والوں کے امام خمینی جیسے نہیں بن سکتے. ان کے بڑے بڑے امام آقا خمینی جیسے نہیں بن سکتے. یہ خمینی کون تھا؟ امام خمینی دنیا میں نام ہے، دشمن نے مانا، سنیوں نے مانا، وہابی نے مانا کہ بھائی یہ اس صدی کا مجدد دین ہے. یعنی یہ ہر صدی میں ایک دین کو زندہ کرنے والا آتا ہے.
غیر شیعہ نے تسلیم کیا کہ اس صدی میں دین کو زندہ کرنے والے کو خمینی کہتے ہیں، اور خمینی کو امام صادق پہ ناز ہے۔ اور خمینی کیا ہے؟ فقیہ اہل بیت ہے، نائب امام ہے۔ وہ کہتا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ان عزاداروں کو جو آقا حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ خمینی کس کو سلام کر رہا ہے؟ آقا حسین کے عزاداروں کو۔ پھر کہتے ہیں میرا سلام ان ہاتھوں پر جو سینے پہ یا حسین کر کے آتے ہیں۔ خمینی کس کو سلام کر رہا ہے؟ مولا حسین کے عزاداروں کے ہاتھوں کا، ان کے سینے کا سلام، ان کے سینے جس سینے پہ یا حسین کی ہاتھ آتے ہیں۔ خمینی کہتے ہیں میرا اس سینے پر سلام، جس سینے پہ حسین کی یاد میں ہاتھ آتے ہوں۔ کتنا عقیدت مند ہے اپنی یاد حسین کا یہ خمینی۔ خمینی کہتا ہے کہ یہ انقلاب یا جنگ اگر ہم جیتے ہیں تو کربلا والوں کے مرہون منت ہے۔ خمینی کہتا ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم دشمن کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ خمینی کہتا ہے اگر حسینی کو جیتنا ہے تو حسینی کے پاس حسین ہے، جس کے پاس حسین ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس لیے سارے دہشت گرد ابھی بھی شام میں کٹے کی گئے تھے عراق میں کہ بیوی کے روزے کو گرائیں گے، لیکن سیدہ زینب کی چاہنے والے سیدہ کے عزاداروں نے ان کو شام سے بھگا دیا۔ وہ کیوں نہ بھاگتے؟ ان کے بڑے میدان سے بھاگ جاتے تھے۔ میدان میں ٹکتا کون ہے؟ یہاں حیدر ٹکے گا یا حیدر کرار کے ماننے والے ٹکتے ہیں۔ جو شام پہ قبضہ کرنے آئے تھے شام سے بھاگ گئے۔ وہاں آج بھی بی بی کی حکومت ہے، وہاں علی والوں کی حکومت ہے۔ لہذا جس امام کی یاد میں دیکھیں، اس امام نے ایک یونیورسٹی کام کی، ساری دنیا کا کی ہے کہ دنیا کا بڑا مدرسہ تھا۔ امام جعفر صادق نے یونیورسٹی مدینے میں قائم کی، امام نے یونیورسٹی قائم کی، مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے کا آج بھی یہ رزلٹ ہے کہ دنیا مذہب شیعہ کی فقہ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس جیسی کوئی غنی فقہ ہو ہی نہیں سکتی، بہترین فقہ ہو ہی نہیں سکتی۔ سب نے مانا۔ امام نے شاگرد تیار کیے، عالم تیار کیے۔ یہ عالم کہاں تیار ہوئے؟ اکل تاں کا سوال ہے، یہ عالم کتنے تیار تھا؟ مدرسے میں نا، یا چرس خانے میں۔ کوئی لڑکا نے ایک بیمان آدمی ہے کہتا ہے مدرسے بند کر دو، چرس خانے کھولو۔ انہیں بھاگے کہ چرس کا پانی آ رہا ہے سا سلوات پڑھو آواز سے بولو اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ بابا امام نے مدرسہ کھولا، اس مدرسہ کھولنے والے صادق آل محمد، اس کے بابا باقر علوم ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدرسے کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ آج بھی اگر کوئی مدرسہ بناتا ہے، امام صادق کی تعلیم دیتا ہے تو یہ امام صادق کی سنت ہے، امام باقر کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ سیرت علی ہے، یہ سیرت مجتبیٰ ہے، یہ سیرت سیدہ ہے، یہ سیرت سید الشہداء ہے، یہ سیرت سید الساجدین ہے۔ کسی کو تعلیم دینا، کسی کو علم سکھانا، اس لیے امام صادق امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد اجازت تھی، غلاموں کو خریدتے تھے، گھر میں رکھتے تھے، ان کو عالم بنا کے باہر بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے امام باب العلم، ہمارے امام علم لدنی کے مالک، اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ دنیا کے امام مدرسوں میں پڑھے، ہمارے امام وہ جن کو علم اللہ نے دیا۔ خوشنودی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ تو یہ صادق آل محمد نے جو مدرسے کی بنیاد ڈالی، وہ آج بھی مدرسے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان مدرسوں کو کام کرنا چاہیے، زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ ان مدرسوں سے ایسے شاگرد نکلے جیسے امام صادق نے اپنے شاگردوں پہ ناز کیا ہے۔ امام اپنے شاگرد زرارہ کے لیے کہتے تھے اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے بابا امام محمد باقر کی حدیث ختم ہو جاتی، میرے بابا کا مکتب ختم ہو جاتا۔ اس زرارہ نے میرے بابا کے مذہب کو زندہ کر رکھا ہے۔ یعنی ایسے بھی عالم کے امام ناز کرے عالم پر۔ سبحان اللہ۔ امام نے عالموں پر ناز کیا ہے، چرسی موالی پہ ناز نہیں کیا ہے۔ یہ چرسی دشمن نے تیار کیے تھے کہ دنیا کو یہ کہنا چاہتے لوگوں کو کہ بھائی شیعوں کے مدرسے نہیں ہوتے، یہ مسجد میں نہیں جاتے، ان کے چرس کھانے ہوتے ہیں۔ لہذا دنیا میں ابھی بھی بڑے مدرسے شیعوں کے ہیں۔ دنیا کو مشکل پیش آتی ہے، جیسے سلمان رشدی کا مسئلہ پیش آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میرے بزرگ جہاں بیٹھے اللہ مولا ان کو سلامت رکھے، سلمان رشدی کا معاملہ آیا تھا، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی شان میں گستاخی کی، کوئی نہیں بولا۔ صادق آل محمد کے مکتب کا شاگرد خمینی بولا تھا، واہ واہ واہ۔
جس نے کہا کہ سلیمان رشدی مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، تھے نا بڑے بڑے مفتی، وہ بولتے کیوں نہ بولے؟ بس جہاں وہ بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، جس کا امام صادق جیسا ہو، جس کا امام علی جیسا ہو، وہی بات کر سکتا ہے۔ لہذا امام نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ ہمارے پاس مدرسے ہیں، کمی بیشی ہے، ہمارے علماء کو چاہیے ان مدرسوں میں بہترین ہے، کام کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی مدرسے کی مخالفت کرے تو سمجھ لینا اس کا رشتہ بنی امیہ سے ہے، بنی عباس سے ہے، کیونکہ بنی عباس نے صادق آل محمد کے مدرسے کو بند کیا تھا۔ مدرسے کی مخالفت جاہل کرتا ہے، مدرسے کی اسکول کی مخالفت جاہل کرتا ہے۔ کبھی استاد کبھی عالم اسکول یا مدرسے کی مخالفت نہیں کرتا۔ عالم استاد چاہے گا کہ مدرسے آباد ہو، اسکول آباد ہوں، لیکن جو جاہل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسکول کو بند کرو یا چرس بیچو، اسکول کو بند کرو میری بھینسوں کا باڑا بن جائے۔ آپ لوگ ناراض نہیں ہو گئے؟ سلام اپنے بابا سے۔ ہمیں ناز ہے، ہم شیعہ ہیں، ہمیں ناز ہے، ہم علی والے، ہمیں ناز ہے، ہمارا امام صادق آل محمد ہے، ہمیں ناز ہے۔ ہماری یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جو تاریخ کی بڑی یونیورسٹی رہی ہے۔ اگر یہ الازہر کا نام لے گئے نا، اس کی بنیاد بھی شیعہ نے رکھی ہے۔ یہ اپنے اماموں پہ ناز کرے، ان کے امام ہمارے ائمہ پہ ناز کرتے ہیں۔ اس سے ان کے بڑے بھی کہتے تھے کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ کسی کے امام کی علی کے بغیر نہیں چل سکتی تو تم کون ہوتے ہو؟ لہذا اگر خمینی کی کل 6 جون تدفین کا دن، خمینی تاریخ اسلام میں سب سے بڑا جنازہ اس مجتہد کا، اس عالم کا، لیکن پتہ ہے ابھی جنت البقیع کے دن گزرے، انعدام جنت البقیع، یہ اس خمینی خود شکل نے کیا کہا تھا؟ اسی کا خدا کی قسم امریکہ نے بڑے ظلم کیے ہیں، ہم امریکہ کو معاف کر سکتے ہیں، صدام نے بڑے ظلم کیے ہیں، ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم سعودی کے ان بادشاہوں کو معاف نہیں کر سکتے جنہوں نے جنت البقیع کو گرایا ہے۔ عاشق کی ولایت ایسے ہوتے ہیں، عاشق کی ولایت یہی ہوتے ہیں کہ ہم سیدات کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں 4 چرسی 4 موالی بیٹھ کے کہے مجتہد ایسا، خمینی ایسا، نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل بھی امیر شام نے کرائے کے مولوی لگائے تھے مسجدوں میں، ممبروں پہ خطیب لگائے تھے، آج بھی تم نے لگا دیے، کوئی بات نہیں۔ کل بھی علی جیتا تھا، آج بھی علی والے جیتیں گے۔ نعرہ حیدری۔ لہذا ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد کتنا نام تھا وہابیت میں، وہ کہتا ہے خمینی بدھ شکن، اس نے وہ کام کیا کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جب خمینی امام خمینی انقلاب لیا ہے تو پاکستان سے مولانا مودودی نے حمایت کی تھی، تھا غیر لیکن مانا کہ علی والا ہے، تھا غیر لیکن تسلیم کیا کہ دنیا کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو شیعہ بدل سکتا ہے، عزادار بدل سکتا ہے، ماتمدار بدل سکتا ہے۔ اس لیے جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہاں تو آئے دن مارتے رہتے ہیں بیچاروں کو، کالوں کو اور ان کو بھی مارتے ہیں، یہ سب کو مارتے ہیں، امریکی ظالم ہے، بڑے یزیدی ہے نا۔ لیکن وہاں کیا ہوا؟ جن پہ ظلم ہوا تھا وہ تصویریں لے کے آئے، کس کی؟ علی والوں، شیعہ کی۔ وہ تصویر کس کی لے آئے؟ آقا خامنہ کی لے آئے، رسول اللہ کی لے آئے، سید قاسم کی سلیمانی تصویر لے آئے۔ بھائی تمہارا ایران سے کیا تعلق، شیعہ سے کیا تعلق؟ تم امریکہ میں بیٹھو، کہا کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے، یہ لوگ، یعنی کہ ہمیں علی والے چاہیے، ہمیں مکتب تشیع چاہیے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے نا، جس امام کی زمانہ کی یہ بات کرتے ہیں وہ امام چاہیے۔ یہ امریکہ والوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اس مرکز، شیطانی مرکز پر اس طرح علی والوں کی تصویریں آ جائیں گی۔ ہم اس کو بنکر میں چھپا دیا۔ یہ علی والوں سے لڑتے ہیں، کبھی افغانستان کی گاڑوں میں چھپ جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد میں برقع پہن کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں تو پھر اکن بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ سلام پڑھ بابا سے۔ امام نے
کونوا لنا زیدن، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث عیب نہ بننا. اب امام کے لیے باعث مجھے زینت بننا ہے تو مجھے وہ کام کرنا ہے جو مولا پسند ہے. مجھے وہ کام کرنا ہے جو امام پسند ہے، خدا پسند ہے، من پسند نہیں، موالی پسند نہیں، چرچ پسند نہیں، قرآن پسند، اہل بیت پسند ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. امت نے دونوں کے ساتھ زیادتی کی. قرآن کا نعرہ لگایا، قرآن پہ عمل نہ کیا. بعض لوگوں نے اہل بیت کا نام لیا، آج بھی اہل بیت کے نام پہ تعلیمات اہل بیت کو پامال کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب ظاہر ملا، امام نے جو وصیت کی نا، اس وصیت میں ایک یہ تھا کہ میری شہادت کے بعد میرے جد حسین کی عزاداری ہوتی رہی. کتنی عزاداری آقا حسین کی ہر امام کو انسا حسین مولا سے. جب محرم آتا تھا امام صادق جب چاند دیکھ رہا، ایک شخص آیا، دیکھا کہ امام رو رہے، مولا کیا ہوا؟ کہا کہ تجھے نہیں پتہ محرم کا چاند آ گیا. امام صادق اپنی جد حسین کو یاد کر کے روتے تھے. امام صادق اپنی جد زہرا کو یاد کر کے روتے تھے. ایک شخص کا مولا، ایک شخص ہے مولا کے پاس، مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. مولا نے سوال کیا نام کیا رکھا ہے؟ کہا مولا بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. امام نے فرمایا فاطمہ نام رکھا ہے؟ کہا کہ امام نے جب سنا نا فاطمہ نام رکھا ہے، امام نے بار بار کہا فاطمہ فاطمہ. کہتے کہتے امام کا سر جھک گیا، امام کی آنکھوں سے جاری ہوئے. امام نے فرمایا اے مومن، اگر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس کو کبھی تماچا نہیں مارا. مجھے نہیں معلوم امام صادق کو دادی زہرا کو لگا ہوا تماچا یاد آیا، تعزیہ یاد آیا، کیا یاد آیا؟ امام نے فرمایا میری دادی زہرا کا نام رکھا ہے تو پھر اس بچی کو تماچا نہ مارنا، اس کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنا، اونچی آواز مجھ سے بولنا نہیں. میں کہوں گا مولا اب مدینے میں نہیں تھے، ارے زینب نے کس طرح دیکھا ہوگا، امام حسن نے کیسے دیکھا ہوگا، علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب زہرا نے کہا ہوگا فضا آؤ میرا محسن شہید ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم الذین ظلموا ایہم کلمہ کلمہ. اے پروردگار اعلی مولا امام صادق عظمت کا واسطہ اس امام بارگاہ کی بنیاد رکھنے والے مومنین کے جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگار اعلی مولا صادق عالم قدم کا واسطہ ہمارے بچوں کو علم و عمل نصیب فرما. ہمارے بچوں کو علم و عمل اور سیرت اہل بیت عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو علوم آل محمد پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے خدا تو جانتا ہے پاکستان میں انڈیا میں دشمن پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ شیعوں میں اختلاف ڈالے، شیعہ میں گروہ پیدا کرے. اے خدا تو نے اس مذہب جو سیدہ کا مذہب ہے، آقا حسین کا مذہب ہے، غدیر کا مذہب ہے، اے خدا تو نے اس کی حفاظت کی ہے. خدایا جتنی بھی دشمن کی سازشیں اور ان کے ایجنٹ ہیں ان کو نیست و نابود فرما. اے پروردگار عالم ہمارا جینا ہمارا مرنا مکتب ولایت کے ساتھ ہو. اے خدا زیادہ معصومین کی عزت عظمت کا واسطہ سیدہ عقیلہ فاطمہ بنت سید غیر حسین کی مغفرت فرما. مومنہ کے درجات کو بلندی عطا فرما. خدایا پوری دنیا میں جتنے بھی انسان لاک ڈاؤن سے کرونا سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما. خدا پاکستان کی حفاظت فرما، مودی کو نیست و نابود فرما، انڈیا کی امریکی اسرائیلی سازشوں کو ناکام بنا. خدایا سعودی بادشاہوں کی عیاشیوں کا خاتمہ فرما. خدایا مسلمانوں کی عزت میں اضافہ فرما. خدایا ٹرمپ اپنی شیطرت میں پھنس چکا ہے، اس کو اور رسوائی عطا کر. خدایا مسلمانوں اسلام مکتب تشیع کے دشمن امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اے خدا پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدا مولا کے عزادار چاہنے والے جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. میرے اللہ جتنے نوجوان بے روزگار ان کو بہترین روزگار عطا فرما. میرے مالک جتنے نوجوان مومنین مومنات روزگار کے ساتھ ان کو بہترین روزگار عطا فرما. میرے مالک اس امام بارگاہ کے منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے تو نے ایمان دیا، ان کے ایمان کو اور بلندی عطا فرما. ان کے کاموں میں
دینی کاموں میں ترقی عطا فرما، الہی آمین۔ ان کے اندر استقامت پیدا فرما۔ الہی آمین۔ میرے مالک ہمارا جینا مرنا مکتب حسین کی راہ میں ہے، ہمیں اسی راہ میں زندگی اور موت عطا فرما۔ خدا امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ قل هو اللہ، تمام شدہ من جعفر حسن خمینی بدھ شکن شہید عارف حسینی شہید سبت جعفر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید علامہ دیدار الجبانی اور ساتھ میں سید عقیل فاطمہ بن سید غیر حسین کی مغفرت بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ قل هو اللہ۔